الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا درس قرآن کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے ایسٹرن ہاؤسنگ اسلامک سینٹر کی جانب سے، اور آج ہم پڑھیں گے سورۃ نساء کی آیت نمبر 44 سے آنورڈ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالہ ویریدون ان تضلوا السبیل۔ فرمایا کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے، یعنی یہود و نصارہ کو، اور انہوں نے گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے، اور چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی سیدھے راستے سے ہٹا دیں اور گمراہ کر دیں۔ یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اوتو نصیبا من الکتاب، یعنی کتاب کا حصہ، کتاب میں سے کچھ حصہ، اس کا مطلب ہے کہ کمپلیٹ کتاب جو ہے وہ قرآن مجید ہے، اور اس کے حصے ہیں گزشتہ کتب سماوی جتنی بھی ہیں، یعنی تورات، زبور، انجیل یا دیگر صحائف جو ہیں، یہ اسی کتاب میں سے، کیونکہ آج بھی اگر بائبل کو پڑھا جائے تو اس کے بہت سارے اقتباسات قرآن سے ملتے جلتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہودی اور عیسائی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب یہ قرآن جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بائبل سے لکھوا کے یا لکھ لیا ہے، اور پھر یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ میرے اوپر ایک الگ سے کتاب نازل ہوئی ہے۔ یعنی وہ اس وجہ سے یہ بات کرتے ہیں کیونکہ قرآن مجید کی اکثر باتیں جو ہے وہ بائبل کے ساتھ ملتی جلتی ہیں، کیونکہ بائبل کی جو کتابیں ہیں، یعنی تمام انبیاء علیہ السلام کی جو باتیں ہیں وہ وہی باتیں ہیں جو اسلام کی باتیں ہیں، جو اللہ کی باتیں ہیں، جو شروع سے پہلے انسان اور پہلے نبی آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہیں۔ یعنی ارکان اسلام ہو، اللہ کی عبادت ہو، توحید ہو، رسالت ہو، یہ ساری چیزیں کوئی نئی نہیں ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع نہیں ہوئی ہیں، یہ ساری باتیں تو روز اول سے چلی آ رہی ہیں، اور یہی دین حق، دین فطرت ہے اور دین اسلام ہے۔ تو اب یہ بات یعنی محقق ہو گئی کہ اصل میں جو تورات، زبور، انجیل ہے، اس کی مکمل شکل قرآن کی صورت میں ہمارے پاس اب کتاب آ گئی ہے، یعنی کمپلیٹ جو کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے، کہ قرآن مجید کے اندر جو باتیں ہیں وہ مصدقا لما بین یدی، اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ یہ قرآن ان گزشتہ کتب سماوی کی تصدیق کرتا ہے، بئی طور کہ توحید، رسالت سے متعلق جو بھی باتیں یا گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں جو بھی باتیں ہیں وہ ساری بالکل یعنی دین حق ہیں، اور یہی دین اسلام ہے، اور اس کی مکمل شکل قرآن مجید کی صورت میں ہمارے پاس اب قیامت تک کے لیے آ چکی ہے۔ لیکن یہ بات اگرچہ وہ یہودی اور عیسائی یہ جانتے ہیں کہ حق یہی ہے، سچ یہی ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کی مکمل شکل یہی اسلام ہے، قرآن ہے، لیکن وہ جس طرح سے خود گمراہ ہو گئے ہیں، اسی طرح سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو بھی گمراہ کر دیں، جس طرح سے وہ توحید و رسالت کے اصل یعنی پٹڑی سے اترے ہیں، اسی طرح سے وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو بھی اس صحیح راستے سے، سیدھے راستے سے ہٹا دیں اور گمراہ کر دیں۔ واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیٰ وکفی باللہ نصیرا، اور اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، اور اللہ تعالیٰ ہی کافی کارساز ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کافی مددگار ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہارے دشمنوں کا پتہ ہے، ان کو وہ جانتا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ اندر خانے کیا سوچ رہے ہیں، یہ سارا کچھ اس کو پتہ ہے۔ لہٰذا اگر تم دین اسلام پر کاربند رہے، اپنے رب کے فرما بردار رہے، تو وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تمہیں گمراہ نہیں کر سکتے، تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔
یعنی اصل معاملہ تمہارے اوپر ہے کہ تم اللہ کی اس آخری کتاب ہدایت قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور ادھر ادھر مت دیکھو، فرقوں میں بھی مت بٹو، بس سیدھے اس دین اسلام کے مطابق چلتے رہو جو اللہ نے اس کتاب ہدایت قرآن میں تمہارے لیے ہدایات نازل فرمائی ہیں۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع۔ چنانچہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے مدینے کے اندر جب آپ تشریف لائے، تو اب ظاہر ہے کہ ہم تمام انبیاء علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہوں، عیسیٰ علیہ السلام ہوں، اور ساری کتابوں کو مانتے ہیں۔ تو اب وہ تعجباً بھی آتے تھے، اور یہ نہیں کہ وہ یعنی یقین نہیں کر رہے تھے یا ان کو پتہ نہیں تھا اس بات کا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی کتاب لے کے آ گئے ہیں یا کوئی نیا دین لے کے آ گئے ہیں جو متصادم ہے بائبل سے یا گزشتہ انبیاء علیہ السلام سے۔ تو ایسا تو نہیں تھا، بلکہ وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلے سے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ ان نبی کا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آ چکا ہے مبعوث ہونے کا، اور ان کے اوپر جو کتاب نازل ہونی ہے اس کا بھی وقت آ چکا ہے۔ تو یہ ساری باتیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بھی پہلے لوگوں کو بتایا کرتے تھے اور اس انتظار میں تھے۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو محض اپنی ہٹ درمی اور سرکشی کے بلبوتے پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت نبی انکار کر دیا، اور پھر طرح طرح کی حرکتیں اور طرح طرح کی منافقتیں کرنے لگے۔ تو ان کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ یہودی جو ہیں کلام کی جو اصل ہوتی ہے، جو اصل کلام ہوتا ہے، یعنی جو بات یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ہیں یا جو کچھ بائبل میں اصل جو کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے، تو اس کو اس کے اصل مقام سے غائب کر دیتے ہیں یا اس کو موڑ تروڑ کے کچھ اور اس کا یعنی بنا دیتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جو باتیں یہ سنتے تھے، جو آیات یہ سنتے تھے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جب یہ آتے تھے اور آپ سے جو باتیں بھی سنتے تھے ان کو اس طرح سے موڑ تروڑ کے بیان کرتے تھے تاکہ لوگوں کو گمراہ کر سکیں اور لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ دیکھو اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے، انہوں نے ایسے نہیں ویسے کہا۔ اس طرح سے وہ اپنی منافقانہ چالوں سے قرآن مجید کی آیات کے بارے میں طرح طرح کے ہیلے بہانے اور طریقے کرتے تھے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ان تمام تر باتوں کو مختلف صورتوں میں بیان فرمایا ہے کہ یہ لوگ کس طریقے سے قرآن کو سن کے اس کے بارے میں طرح طرح کی چہمے گوئیاں کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بھی کس طرح سے گستاخانہ حرکتیں کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، کہ یہ لوگ یہودی جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کی محفل میں آ کے تو کہہ دیتے ہیں کہ سمعنا، ہم نے آپ کی بات سن لی۔ یعنی جب آپ ان کو کوئی بات سناتے تھے یا قرآن کی آیت سناتے تھے یا جو بھی کوئی چیز وہ پوچھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سناتے تھے، بتاتے تھے، لیکن ساتھ ہی وہ دل میں آہستہ سے کہہ دیتے وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعْ۔ اب یہ ان کی گستاخانہ اور منافقانہ حرکت بیان کی جا رہی ہے کہ کس طرح سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بظاہر وہ سننے کے لیے آ رہے ہیں، قرآن سننے کے لیے یا احکامات سننے کے لیے یا کوئی بات پوچھنے کے لیے، لیکن ساتھ ہی یہ کہہ دیتے کہ ہم نے سن تو لیا لیکن ہم نے آپ کی بات مانی نہیں، اور نہ ہی ہم نے انسنا کر دیا۔ اس طریقے سے آگے وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور اس طرح سے وہ اپنی بات کو راعینا، جیسے ہم پہلے سپارے میں بھی پڑھ چکے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے پھر منع کر دیا تھا مسلمانوں کو کہ وہ راعنا نہ کہیں، لا تقولوا راعنا۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حرکت کو بیان فرمایا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ وراعینا، یعنی راعنا کا مطلب تو ہوتا ہے کہ ہماری رعایت کیجیے، یعنی ہم نے آپ کی بات سنی تو ہے لیکن اچھی طرح سے سمجھ نہیں آئی ہے، تو لہٰذا دوبارہ اس کو آپ ذرا واضح کر کے بیان کر دیجئے۔ تو اس طرح سے یعنی راعنا کے بجائے راعینا، کیونکہ راعی کا مطلب ہوتا ہے چرواہا، بھیڑوں کا چرواہا۔ تو اس طرح سے یہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آ کر بظاہر تو وہ بڑے اچھے اور مہذب بن کے آتے تھے اور ادباً باتیں کرتے تھے اور احتراماً بڑی باتیں کرتے تھے، لیکن اپنے لفظوں کو بِأَلْسِنَتِهِمْ لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانوں کو اس طرح سے موڑ تروڑ کے الفاظ کو ہیر پھیر کر کے بولتے تھے کہ راعینا کے بجائے راعینا، یعنی اے ہمارے چرواہے۔ اس طرح سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب گستاخی کرتے تھے پھر کہتے تھے وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین کے بارے میں اور رسول اللہ کے بارے میں تانا زنی کرتے تھے۔ تو پھر کہتے وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، کہ ساتھ یہ کہتے تھے کہ جناب دیکھیں، ادھر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب ان کے پاس تو اللہ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے اور وحی لے کے آتا ہے، اور ہم دیکھو راعینا کے بجائے راعینا کہہ دیتے ہیں اور غیر مسمع کہہ دیتے ہیں، یعنی کتنی گستاخانہ باتیں ہم کر جاتے ہیں کہ ہمارے چرواہے، اور اس طرح سے تو ان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اگر یہ نبی ہوتے تو ان کو پتہ ہو جانا چاہیے تھا، لگ جانا چاہیے تھا کہ ہم کس طرح سے بظاہر الفاظ کچھ بولتے ہیں اور ہم اپنی زبانوں کو موڑ تروڑ کے تو ان کی کس طرح سے ہم جو ہے وہ نعوذ باللہ یعنی گستاخیاں کرتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی ان حرکتوں کو قرآن مجید کی شکل میں نازل کیا تھا کہ قیامت تک کے لیے مسلمان پڑھیں، سب لوگ پڑھیں اور ان کو پتہ چلے کہ نبی کی شان میں جو گستاخیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس طریقے سے ایکسپوز کرتا ہے، اس طریقے سے دنیا کے اندر بھی ان کو یعنی ذلیل اور رسوا کرتا ہے کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ یعنی بظاہر تو ان کا یہ دعویٰ ہے نا کہ انہوں نے اپنی زبانوں کو اس طریقے سے موڑ تروڑ کے بولا کہ بظاہر کچھ کا کچھ نظر آیا، راعی کا راعی بول دیا دل میں یا آہستہ سے، اور یہ سمجھے کہ جناب اگر یہ نبی ہوتے تو ان کو پتہ چل جاتا۔ تو اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، دنیا کے اندر بھی وہ رسوا کن عذاب بھگتے گا اور رسوائی اس کا مقدر رہے گی ہمیشہ کے لیے، اور آخرت میں بھی اسی طرح سے اس کو رسوا کن عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، لیکن اللہ رب العزت بندوں پر مہربان بھی ہے، اور پھر یہ فرما دیا کہ یہ تو یہ سمجھ رہے تھے نا کہ ان نبی کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم ان کی شان میں کیا کیا گستاخیاں کر رہے ہیں اور ان کو کچھ پتہ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے ساتھ بتا بھی دیا کہ بدبختو جو کچھ تم بول رہی ہو اللہ نے اپنے نبی کو اس سے آگاہ کر دیا ہے، اور اللہ کا یہ نبی تمہیں بتا رہا ہے کہ تم کیا کیا حرکتیں کر رہے ہو۔ لیکن اگر تم لوگ سنو، غور سے قرآن کو غور سے سنو اور اس پہ عمل کرو اور اطاعت کرو اور اس میں غور و خوض کرو، لکان خیر لہم، تو ان کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ یعنی یہ لوگ اگر سنیں گے قرآن کو اور اس میں غور و خوض کریں گے اللہ کے کلام میں تو ان کے لیے بہتری ہوگی، وَأَقْوَمْ، اور انہی کے لیے ہدایت کا راستہ کھلے گا اور انہی کے لیے بہتری ہوگی۔ وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن چونکہ انہوں نے منافقانہ روش اختیار کی، بظاہر یہ ادب اور احترام کو مظاہرہ کرتے تھے اور دل میں یا آہستہ سے اس طرح گستاخانہ باتیں کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کر دی ہے۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اب ان میں سے بہت کم لوگ مومن ہوں گے۔ یعنی یہی وجہ ہے کہ اس وقت بھی اور آج تک بھی یہودی بہت کم مسلمان ہوئے ہیں، بڑی تعداد میں عیسائی ہوئے، ہندو ہوئے اور دیگر مشرکین یا جو بھی دیگر مذاہب کے لوگ تھے،
وہ تو بڑی تعداد میں مسلمان ہوئے ہیں، لیکن یہودیوں میں سے کم لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ اس کی بیسک وجہ یہی تھی کہ ان کے اندر یہ جو منافقانہ روش تھی، اس کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت فرما دی، اور فرمایا وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، اللہ نے بھی پھر ان پر ان کے اس کفر کی وجہ سے ان پر لعنت فرما دی۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اب یہ مومن نہیں ہوں گے مگر بہت کم ہی لوگ مسلمان ہوں گے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت۔ اے اہل کتاب یہود و نصارہ، ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل کیا ہے، قرآن جو تصدیق کرتا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے۔ قرآن کی یہ آیات یا یہ جو الفاظ ہیں مصدقا لما معکم، یعنی قرآن تصدیق کرتا ہے اس کی جو پہلے سے موجود تورات، زبور، انجیل کی صورت میں کتابیں اللہ کی نازل کردہ موجود ہیں، قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ اللہ نے نازل کی ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ ان کے اندر جو بہت ساری چیزیں انہوں نے خود ایڈ کر دی ہیں یہودی عیسائیوں نے، تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن بہرحال تورات، زبور، انجیل اللہ کی نازل کردہ کتابیں ہیں، اور اللہ کے سچے نبیوں موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس قرآن پر تم ایمان لے آؤ من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو بدل ڈالیں، اور فنردھا علی ادبارہا، اور پھر یہ کہ جب تمہارے چہروں کو سپاٹ بنا دیں بالکل، اور پھر اس کو ہم بالکل دوسری سائڈ پہ پھیر دیں، یعنی تمہاری پچھلی سائڈ پہ، اور تمہاری جو یعنی گردن والی سائڈ ہے وہ سامنے آ جائے، اور اس طرح سے او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، اور اس طرح ہم تم پر لعنت کر دیں کہ جیسے ہم نے تمہارے پچھلوں اصحاب السبت پہ لعنت کی تھی، کہ جنہوں نے سبت کے دن کا احترام نہیں کیا تھا، کہ اللہ نے ان کو بھی حکم دیا تھا کہ سبت یعنی ہفتے کے دن صرف اللہ کی عبادت کے لیے اس دن کو مختص رکھنا ہے، اور کوئی باقی کام دھندا دنیا کا نہیں کرنا ہے، تو تم نے اس دن بھی اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ تو ان لوگوں کو بھی پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، ان پر لعنت کی، اور ان کو بھی بندر بنا دیا تھا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ کر دیا جائے کہ جو روش تم نے اختیار کی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ تم پر بھی لعنت کرے اور تمہارے چہروں کو بھی بدل ڈالے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، یاد رکھو کہ اللہ کا جو معاملہ ہے، اللہ کا جو حکم ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ جیسے ان کو بندر بنا دیا تھا، اور اس طرح سے تمہارے چہروں کو جو ہے اللہ تعالیٰ بدل ڈالے اور تمہارے چہروں کو آگے سے پیچھے کر دے، تو یہ اللہ کے لیے کوئی یعنی ناممکن یا مشکل معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تو حکم ہوگا اور یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالی اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، لیکن اس کے علاوہ جو گناہ جس کے لیے چاہے معاف کر دے۔ یعنی شرک کے علاوہ اللہ چاہے تو جو گناہ چاہے وہ معاف کر دے گا، مگر جو شرک ہے اس کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ شرک کے معاملے میں قرآن مجید میں جتنی بھی آیات آئی ہیں ان سب سے یہی پتہ چلتا ہے کہ شرک کی بالکل معافی نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ شرک کرتا ہوا اس دنیا سے چلا جائے تو اس کو ابدی جہنم ملے گی۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے فرمایا کہ جو بھی کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرائے گا، اللہ کا کسی کو پارٹنر بنائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس پر ہمیشہ کے لیے جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ یعنی اب اس کے لیے جنت میں داخلہ بالکل حرام ہے، اب وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا
اور اسی حال میں مر گیا۔ تو لہٰذا قرآن مجید میں کئی آیات سے یہ بالکل واضح ہے کہ شرک کی معافی نہیں ہے۔ شرک کا معاملہ بہت نازک ہے۔ شرک تو اتنا بھی شرک ہے کہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ من صلی یرائی فقد اشرک، یعنی جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے میرے ساتھ شرک کیا۔ من صلی یرائی، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی، فقد اشرک، تو اس نے شرک کیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ دیکھنے والا تو کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بندہ شرک کر رہا ہے۔ دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ یہ بندہ اللہ کی نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے یہ شرک کر رہا ہے، یہ مشرک ہے، کبھی بھی نہیں کہہ سکتا۔ اس کو کیسے پتا کہ اس کے ذہن میں کیا ہے؟ اب یہ اس بندے کے ذہن میں ہے کہ وہ کس لیے نماز پڑھ رہا ہے۔ کیا وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے تاکہ لوگ یہ کہیں کہ یہ بندہ نمازی ہے؟ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا، بلکہ آگے حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ من صام یرائی فقد اشرک، یعنی جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا۔ حالانکہ روزہ تو چیز ہی ایسی ہے کہ بظاہر وہ کہیں سے لگتا بھی نہیں ہے کہ یہ بندہ روزے سے ہے بھی کہ نہیں، کہ جیسے کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن روزے کا معاملہ تو بظاہر نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ بندہ بتائے لوگوں کو کہ جی میں روزے سے ہوں، تو پتہ چلے گا کہ یہ روزے سے ہے کہ نہیں ہے۔ اور وہ بھی اب نہیں پتا کہ وہ زبان سے تو کہہ رہا ہے کہ وہ روزے سے ہے، مگر اس نے واقعی روزہ رکھا ہے یا وہ ابھی کھا پی کے آیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ تو یہ سارا معاملہ کیا ہے کہ جب کوئی بھی عمل جو صرف اللہ کے لیے کرنا ہے وہ جب بندے کے لیے کریں گے، یعنی بندوں کو خوش کرنے کے لیے کریں گے، تو وہ شرک کہلائے گا۔ کیونکہ نماز پڑھنا اللہ کو دکھانا ہے کہ میرا پروردگار میں تیری بارگاہ میں جھکا ہوا ہوں تیرا، آپ لوگ کہیں کہ بڑا نیک آدمی ہے، کہتے رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طریقے سے حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، تو وہاں پہ پوری کوشش کی جائے کہ بندہ کبھی بھی اپنے آپ کو اس طرح سے جو ہے وہ تشہیر نہ کرے کہ جی میں عمرے پہ آیا ہوں، میں ادھر بیٹھا ہوں، میں ادھر لوگ بڑی بڑی ڈینگیں مارتے ہیں کہ میں نے خانہ کعبے کا غلاف پکڑا، میں نے یہ کیا۔ کیا ضرورت ہے اس بتانے کی؟ یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ کیا اللہ نے آپ کے اس حج کو، اس عمرے کو قبول کیا کہ نہیں کیا؟ آپ کو تو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا چاہیے۔ ممکن ہے کہ آپ کے اس عمل میں کہیں ایسی غلطی ہو، آپ کی کمائی میں غلطی ہو اور اللہ نے اس کو قبول ہی نہ کیا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرام کی کمائی سے نہ تو حج ہوتا ہے، نہ عمرہ ہوتا ہے، نہ صدقہ خیرات ہوتا ہے، بلکہ اس کے بارے میں تو شدید فتویٰ بھی ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ جناب میں حرام کی کمائی سے کوئی صدقہ کروں گا تو مجھے کوئی ثواب ہوگا۔ یہ تو بالکل یعنی الٹ ہے اس کا۔ تو لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں جب بندہ جھکے، چاہے نیکی کوئی بھی بڑی یا چھوٹی ہو، تو اس کو چھپائے اور اللہ تک محدود رکھے تاکہ اس میں ریاکاری کا عنصر کسی بھی طرح سے پیدا نہ ہو۔ لہٰذا شرک کا معاملہ جو ہے یہ بہت نازک ہے، بہت نازک ہے۔ لہٰذا شرک سے بچا جائے۔ ہم ضرور احترام کریں اپنے بڑوں کا، اپنے انبیاء علیہ السلام کا، اولیاء کا، استادوں کا، نیکوں کا، لیکن اس حدیث کو آپ یہ سمجھ لیں کہ کس طرح سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسی کئی حدیثیں ہیں لیکن ان میں کی ایک یہ کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے تشریف لا رہے ہوتے تھے اور ہم نہیں اٹھتے تھے۔ کیوں؟ حکم تھا کہ میرے لیے نہیں اٹھنا ہے۔ اور ایسی حدیثیں ہیں شدید کہ جو بندہ لوگوں کو اس لیے کھڑا کرتا ہے کہ اپنی وہ عزت اور اپنی شان بڑھانے کے لیے لوگوں کو جو ہے وہ کھڑا کرتا ہے اور ان کے سامنے یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ بہت بڑی کوئی ہستی ہے اور لوگ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، تو یہ اس کے بارے میں بڑی شدید وعید آئی ہے حدیثوں کے اندر، اور کما قال۔ تو لہٰذا شرک کا جو معاملہ ہے یہ بہت ہی نازک ہے۔ ہر ممکن کوشش کی جائے
کہ کوئی بھی ایسا معاملہ نہ ہو جو شرک کے زمرے میں آتا ہو۔ ضرور محبت کرنی چاہیے انبیاء علیہم السلام سے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب تک یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہو تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ تمام دنیا جہان سے، اپنے آپ سے، اپنی یعنی اولاد سے، بیوی بچوں، سب مال سے، ہر چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن اس کے باوجود نبی کیا ہے؟ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یعنی اللہ کا جو نبی ہے وہ عبد ہے اللہ کا، یعنی بندہ ہے اللہ کا، اور رسول ہے اس کا۔ لہٰذا شرک کے معاملے میں ہر طرح سے، ہر سائیڈ سے کوشش کی جائے کہ کوئی بھی ایسی چیز نہ ہونے پائے کسی بھی عمل سے، کسی بھی سوچ سے، کسی بھی حوالے سے جو شرک کے زمرے میں آتی ہو، کیونکہ یہ واحد چیز ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ شرک کا معاملہ ایسا ہے جس کے بارے میں یہ کہا ہے، حالانکہ کوئی زانی ہو، کوئی شرابی ہو، کوئی قاتل ہو، کوئی چور ہو، کوئی ڈاکو ہو، بے نمازی ہو، کوئی بھی ہو، یعنی اس کی معافی ہو سکتی ہے، اس کو جہنم میں ڈال کے یعنی ان چیزوں کی سزا دے اللہ تعالیٰ، جہنم میں ڈالے یا ویسے معاف کر دے، تو بہرحال وہ کبھی نہ کبھی جہنم سے نکل آئے گا۔ وہ شرابی ہے، وہ قاتل ہے، وہ رازن ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ دہشت گرد ہے، وہ کوئی بھی الا بلا ہے، لیکن وہ مشرک نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ مشرک ہے تو پھر وہ ابدی جہنم ہے اس کے لیے۔ اسی طرح سے جو منافق ہے، یعنی بظاہر وہ مسلمان ہے مگر وہ اندر سے کافر ہے، منافق ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ نے کہہ دیا ہے جگہ جگہ قرآن مجید میں، جیسے آگے اسی سپارے کے آخر میں آئے گا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ یقیناً جو منافق لوگ ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جائیں گے۔ حالانکہ منافق لوگ سارے کام کرتے ہیں، نماز اور جناب علی حج، عمرہ، جہاد تک، اور ساری چیزیں کرتے ہیں، سخاوت، زکوٰۃ، یہ وہ، کیوں کہ لوگوں کو دکھانا ہے کہ جناب میں مسلمان ہوں۔ اتنے سارے کام کرنے کے باوجود بندہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ اور جس بندے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، اس کو قبر میں خود اتارا اور اس کو اپنی کمبلی مبارک عطا فرمائی اور اس کو پہنائی، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، کہ اگر آپ ان کے لیے بخشش اللہ سے مانگیں، نہ مانگیں، 70 مرتبہ بھی مانگیں اللہ سے بخشش، اللہ ان کو نہیں بخشے گا۔ کیوں؟ دل میں ایمان نہیں ہے۔ حالانکہ بظاہر اس بندے نے مرتے ہوئے اپنے بیٹے سے یہ کہا تھا، عبداللہ بن ابی نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے لیے ریکویسٹ کرنا کہ وہ اپنی جو ہے یہ کمبلی مبارک عطا فرمائیں گے، اس میں مجھے کفن دینا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود میرا جنازہ پڑھائیں گے، خود مجھے قبر میں اتاریں گے۔ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی اللہ نے یہ فرمایا، اور دیکھیں کئی آیات اس پہ جو ہے وہ 10ویں سپارے کی نازل کی گئی کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، کہ اللہ نے ہمیشہ کے لیے پھر منع بھی کر دیا کہ نہ تو آپ نے ان کا نماز جنازہ کبھی پڑھنا ہے اور نہ ہی آپ نے ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگنی ہے۔ تو اتنا یعنی سخت وعیدیں ایسے لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے یہ ریکویسٹ بھی کی تھی کہ ہمارا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا بھی۔ اس کے تو یہ جو شرک ہے، منافقت ہے اور کفر ہے، یہ تینوں ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں جنہیں ہمیشہ کے لیے ان پر ابدی جہنم ہے۔ ان سے بچا جائے، اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔